سورج ڈھل رہا تھا اور شام کی سہانی ہواؤں نے شہر کی دھول اور گرمی کو تھوڑا سا معاف کرنا شروع کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب جامع مسجد نور کے مینار سے اذان مغرب کی سریلی صدا پورے بازاروں میں گونج اٹھتی تھی۔ دکانوں کی رونقیں مانگ پڑنے لگیں اور لوگ وضو کے لیے ہاتھ پیر دھونے لگتے۔ مسجد کا وسیع صحن نمازیوں سے بھر جاتا۔ یہ روز کا معمول تھا، لیکن اس معمول میں ایک غیر معمولی عنصر بھی تھا جو شاید سالوں سے اس مسجد کے مرکزی دروازے کے ساتھ پتھر کے چبوترے پر بیٹھے رہتے۔ حاجی صاحب۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل نام کیا ہے، اس کی عمر کیا ہوگی، یہ کہاں سے آیا تھا۔ سب اسے حاجی صاحب ہی کہتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ ہمیشہ سفید صاف ستھری لیکن بہت پرانی اور پیوند لگی ہوئی شلوار قمیض پہنتے تھے۔ سر پر ایک پگڑی تھی اور چہرے پر ایک ایسا پرسکون بے نیازی مسکراہٹ کھلتی رہتی جیسے اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ حاجی صاحب کا گھر یہیں تھا، مسجد کے باہر وہ چبوترا۔ اس کے سرہانے ایک پرانا تھیلا ہوتا تھا جس میں اس کی دنیا سمائی ہوئی تھی۔ ایک لکڑی کا برش، ایک صابن، کچھ پرانے کپڑے اور کبھی کبھار نمازیوں کی طرف سے ملنے والی روٹی یا پھل۔ دن بھر وہ یا تو مسجد کے فرش صاف کرتے رہتے، وضو خانے صاف کرتے رہتے، لوگوں کے لیے صفائی ستھرائی کرتے، جانماز بچھاتے، یا پھر اپنے چبوترے پر بیٹھ کر آنے والے لوگوں کو دیکھتے رہتے۔ شام ہوتے ہی وہ اپنے بستر، دراصل ایک پرانا موٹا کمبل تھا، بچھا لیتے اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے سو جاتے۔ رات خواہ کتنی ہی سرد ہو، بارش ہو یا طوفان، حاجی صاحب اپنی جگہ سے ہلتے نہ تھے۔ وہ انہی کا گھر تھا، انہی کی جگہ تھی اور وہ یہیں قیام کیا کرتے تھے، مسجد کے باہر۔ مسجد کے پڑوسی، دکانداروں اور روز آنے والے نمازیوں کے لیے حاجی صاحب ایک منظر انداز کردار حقیقت تھا۔ کچھ اس پر رحم کھاتے، کچھ اسے بے وقوف سمجھتے اور کچھ اس کے لیے کراہت محسوس کرتے، اور اکثریت اس کے وجود سے بے خبر تھی۔ وہ اس پتھر کی طرح تھا جس پر وہ سوتا تھا، ہمیشہ موجود لیکن کبھی دیکھا نہ جانے والا۔ کچھ لوگ، خاص طور پر نوجوان لڑکے، اسے چڑھانے کی کوشش کرتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی آواز دیتا، ارے حاجی صاحب آج کیا ملے گا؟ لیکن حاجی صاحب کی آنکھوں میں کبھی غصہ نہ آیا۔ وہ صرف ایک گہری نظر سے ان لوگوں کو دیکھتے اور ان کی بے وقوفی پر ترس کھاتے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ کبھی نہیں مرتی تھی، یہی مسکراہٹ تھی جو کچھ لوگوں کے لیے عجیب تو کچھ لوگوں کے لیے پریشانی تھی۔ آخر ان کے پاس ہے کیا جو ہمیشہ یہ خوش رہتے ہیں؟ بازار کے ایک بوڑھے دکاندار حبیب چاچا اکثر کہتے ہیں، یہ تو ہم ہیں جن کے پاس گھر، گاڑی، بیٹے، دکان، سب کچھ ہے، پھر بھی چہرے پہ یہ سکون نہیں، اور یہ فقیر ہے، بے گھر ہے، پھر بھی سکون کا پہاڑ ہے اس کے پاس۔ ایک دن مسجد کے سامنے ایک نئی کار رکی۔ یہ کوئی عام کار نہیں تھی بلکہ ایک شاندار چمکتی ہوئی بلیک گاڑی تھی۔ اس میں سے ایک صاحب اترے، ہاتھ میں مہنگا موبائل، عمدہ کپڑے، عمدہ جوتے اور مصروفیت کی لکیر چہرے پر ایسی کھینچی ہوئی تھی جس سے لگتا تھا کہ وہ ہر لمحے کروڑوں کے معاملات سلجھاتے ہیں۔ یہ تھے جناب طارق سعید، شہر کے معروف ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، شہر کے کامیاب اور ایک امیر ترین طاقتور اور بااثر شخصیت۔ ان کا گھر شہر کے پوش علاقے میں تھا، لیکن آج انہیں اس علاقے میں ایک نئے پروجیکٹ کی زمین دیکھنی تھی اور وہ نماز پڑھنے یہاں آ گئے تھے۔ نماز کے بعد جب وہ باہر نکلے تو ان کی نظر حاجی صاحب پر پڑی جو اپنے چبوترے پر بیٹھے کچھ کھا رہے تھے۔ طارق سعید کے چہرے پر ایک نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسا منظر تھا، ایک گندے فقیر کی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا۔ یہ تو مسجد کی شان کے خلاف تھا۔ انہوں نے فوراً مسجد کے منتظم مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ آدمی یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ مسجد کی شان کو مجروح کر رہا ہے، یہاں سے ہٹایا کیوں نہیں جاتا؟ مولوی صاحب، جو طارق سعید جیسے بااثر اور امیر نمازی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، ہچکچاتے ہوئے بولے، جناب طارق صاحب، یہ حاجی صاحب ہیں۔
بہت سالوں سے یہیں رہتے ہیں، مسجد کی صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں، بہت سادہ ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ تکلیف؟ طارق سعید کا لہجہ تیز ہو گیا۔ یہ خود ایک تکلیف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بین الاقوامی سطح کے سیاح بھی یہاں آتے ہیں، ہمارے معزز مہمان یہاں آتے ہیں، انہیں یہ سب دیکھ کر کیا لگے گا؟ یہ ہمارے دین کے لیے غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اسے کسی اور جگہ بھیج دیں، اگر رقم کی ضرورت ہو تو میں دیتا ہوں۔ مولوی صاحب نے حاجی صاحب کی طرف دیکھا جو بے خبر اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں بھی طارق سعید کی باتوں میں وزن نظر آیا۔ واقعی حاجی صاحب کا وہاں رہنا شاید مسجد کی خوبصورتی کے لیے اچھا نہ تھا۔ اگلے دن مولوی صاحب نے حاجی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی۔ حاجی صاحب، آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، ہم آپ کے لیے کسی فلاحی ادارے میں جگہ بنا دیں گے، آپ کو آرام سے کھانا ملے گا، بستر ملے گا۔ یہاں سردی، گرمی، بارش یہ سب برداشت کرنا مشکل ہے نا، اس لیے۔ حاجی صاحب نے اتنی گہری صاف آنکھوں سے مولوی صاحب کو دیکھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن مضبوطی بھی تھی۔ مولوی صاحب، یہ میرا گھر ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، میں صفائی کر کے اپنی روٹی کما لیتا ہوں، مجھے کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن حاجی صاحب کا فیصلہ اٹل تھا۔ یہ خبر طارق سعید تک پہنچی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک فقیر مسجد کے انتظامیہ کو چیلنج کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب طارق سعید نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کیا۔ انہوں نے شہر کے انتظامیہ کے افسروں سے رابطہ کیا، یہ کہہ کر کہ یہ فقیر عوامی جگہ پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے، یہاں صفائی ستھرائی کے وسائل ہیں اور یہ شہر کی خوبصورتی کے لیے داغ ہے۔ کچھ دنوں بعد بلدیہ کا ایک عملہ آیا اور حاجی صاحب کو عوامی جگہ پر غیر قانونی قبضے کے الزام میں ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ صبح کا وقت تھا جب 2 اہلکار حاجی صاحب کے پاس پہنچے۔ ارے بابا، یہاں سے اٹھو، اب تمہیں یہاں نہیں رہنا۔ حاجی صاحب نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا لیکن ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہ تھا، نہ خوف۔ اس نے صرف اتنا کہا، اللہ کی زمین ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی جگہ دیتا ہے۔ لیکن جب اہلکار نے ان کے تھیلے کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ مسجد کے صحن میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو روزانہ حاجی صاحب کو دیکھتے تھے۔ حبیب چاچا جو دکاندار تھے آگے بڑھے، ارے بھائی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ حاجی صاحب ہیں، سالوں سے یہی ہیں، یہ کسی کا کچھ نہیں لیتے، صفائی کر کے اپنی محنت کی روٹی کھاتے ہیں، تم انہیں کیوں ستا رہے ہو؟ دوسرے لوگ بھی بول پڑے، ہاں یہ ہماری مسجد کا حصہ ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے ہم۔ کچھ بولے، طارق صاحب کے پیسے نے تم سب کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ احتجاج دیکھ کر اہلکاروں نے پیچھے ہٹنا ضروری سمجھا۔ طارق سعید کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گندے فقیر کے لیے لوگوں میں یہ ہمدردی کیسے پیدا ہو، لیکن طارق سعید ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے ایک نیا طریقہ سوچا۔ طارق سعید نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ وہ حاجی صاحب کی آزمائش کرے۔ ملازم کو کچھ قیمتی سامان، ایک مہنگا پرس جس میں کافی رقم تھی، حاجی صاحب کے قریب چھوڑنا تھا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ فقیر واقعی ایماندار ہے یا صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ اگلی صبح جب حاجی صاحب نے وضو خانے کی صفائی کی تو اسے ایک شاندار چمڑے کا پرس ملا۔ اس نے جب پرس کھولا تو اندر گنتی سے زیادہ نوٹ، کریڈٹ کارڈز اور کچھ قیمتی دستاویزات تھے۔ حاجی صاحب نے پرس بند کیا اور مسجد کے مرکزی ہال کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں اعلان کیا، ارے بھائیوں، کسی کا پرس یہاں گر گیا ہے، اگر کسی کا ہے تو مجھے بتائے۔ کچھ دیر بعد وہی ملازم بھاگتا ہوا آیا، یہ کہتا ہوا کہ اس کا پرس کہیں گر گیا تھا۔ حاجی صاحب نے بغیر کچھ کہے پرس اس کے حوالے کر دیا۔ ملازم نے جوش میں آ کر اسے کچھ انعام دینا چاہا لیکن حاجی صاحب نے انکار کر دیا۔
یہ تیرا مال ہے، تیرا حق ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ لوگوں کی نظروں میں حاجی صاحب کی عزت اور بڑھ گئی، لیکن طارق سعید کے دل میں حسد اور غصے کی آگ اس طرح بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا، اس کے پاس جانے والوں کو ڈراؤ، جو کوئی اسے کھانا یا پیسے دے اسے پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ چند دنوں بعد حاجی صاحب پر احسان کرنے والے کم ہونے لگے۔ دکاندار ڈرنے لگے، اگر انہوں نے حاجی صاحب کو کچھ دیا تو طارق سعید ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ حاجی صاحب کے لیے روزی کمانا مشکل ہو گیا۔ وہ صرف مسجد کی صفائی کرتے، جس کے بدلے میں مسجد کی انتظامیہ سے انہیں کچھ معمولی رقم ملتی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے جب صرف انہوں نے روٹی اور پانی پر گزارا کیا، لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کی آنکھوں کا سکون کم نہ ہوا۔ وہ رات کو اپنے چبوترے پر لیٹے ستاروں کو دیکھ رہے تھے اور دعا میں بے تحاشا مصروف تھے، اے اللہ میری مدد کر۔ زینب طارق سعید کی بیٹی تھی۔ حاجی صاحب کی سادگی اور اطمینان نے اسے متاثر کیا۔ ایک دن اس نے مل کر ان سے پوچھا کہ وہ بے فکر کیسے رہتے ہیں۔ حاجی صاحب نے جواب دیا کہ پریشانی صرف انہیں ہوتی ہے جو دنیا کا بوجھ اپنے دل میں لادے رکھتے ہیں۔ زینب نے اپنے والد سے حاجی صاحب کے بارے میں بات کی، جو انہیں معاشرے کا بوجھ سمجھتے تھے، لیکن حاجی صاحب کے الفاظ زینب کے دل میں گونجتے رہے۔ کیا اس کے والد خود ایک دنیاوی بوجھ تلے دبے ہوئے نہیں تھے؟ طارق سعید نے اپنی کوششیں بند نہ کی۔ انہوں نے حاجی صاحب کو ہٹانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنے 2 ملازموں کو کہا کہ وہ حاجی صاحب کے تھیلے میں سے کچھ چوری کر لیں، تاکہ اس پر چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ رات گئے جب حاجی صاحب گہری نیند میں تھے، 2 سائے ان کے قریب آئے۔ انہوں نے احتیاط سے ان کا تھیلا اٹھایا، لیکن عین اس لمحے حاجی صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی نظر میں ڈانٹ نہیں، ترس تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر تمہیں میری کسی چیز کی ضرورت ہے تو لے لو، لیکن چوری کے راستے پر مت چلو، یہ راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ دونوں ملازم ان کی گہری آواز اور بے خوفی سے اتنا ڈر گئے، تھیلا وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے طارق سعید کو بتایا کہ حاجی صاحب کوئی عام آدمی نہیں، ان میں کوئی روحانی طاقت ہے۔ طارق سعید نے انہیں بزدل کہہ کر ڈانٹا، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سے بے چینی پیدا ہو گئی۔ اگلے ہفتے ہی طارق سعید کی دنیا الٹنے لگی۔ ان کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ، جس پر اربوں روپے لگے ہوئے تھے، قانونی پیچیدگیوں میں پھنس گیا۔ زمین کی ملکیت پر تنازع کھڑا ہوا۔ ان کے شراکت داروں نے انہیں دھوکہ دیا۔ بینک قرضے کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ طارق سعید کی تمام تر دولت، طاقت اور اثر و رسوخ ایک ایک کر کے ختم ہوتی نظر آئی۔ وہ دن بھر وکیل، بینک افسران اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان گھومتے رہتے، لیکن مسائل گہرے ہوتے چلے گئے۔ ایک دن شدید ذہنی دباؤ اور بے خوابی کے بعد طارق سعید گھر سے باہر نکلے۔ بے مقصد گلیوں میں گھومتے ہوئے وہ نہ جانے کیسے جامع مسجد نور کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حاجی صاحب اپنے چبوترے پر سو رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر پرسکون وہی مسکراہٹ۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، کوئی گھر نہ تھا، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی کار نہیں، پھر بھی وہ کیسے پرسکون ہو کر سو رہے تھے۔ طارق سعید کے دل کو ایک اور زبردست جھٹکا لگا۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کیا میں نے ساری زندگی غلط کیا یا غلط سوچا؟ کیا یہ فقیر واقعی کچھ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا؟ میری تمام دولت، میری تمام طاقت، میرے رشتے، یہ سب مجھے سکون نہ دے سکے، اور یہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ سکون کا سمندر ہے۔ وہ وہاں کھڑے کھڑے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی بہنے لگی۔
یہ پہلی بار تھا انہوں نے اپنی زندگی کی حقیقت کو محسوس کیا تھا۔ صبح ہوئی، طارق سعید گھر گئے، لیکن اب وہ شخص نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام میٹنگ منسوخ کر دی تھی۔ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ زینب نے انہیں اداس دیکھا تو پوچھا، ابو آپ ٹھیک ہیں؟ طارق سعید نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ زینب، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میں بہت غلطی کر چکا ہوں۔ اس دن مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ طارق سعید دوبارہ مسجد آئے۔ نماز کے بعد وہ براہ راست حاجی صاحب کے پاس گئے۔ حاجی صاحب اپنے چبوترے پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ طارق سعید نے جھک کر انتہائی عاجزی سے کہا، حاجی صاحب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں بہت غلطی پہ تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی گہری آنکھوں سے طارق سعید کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی نفرت نہ تھی، نہ طعنہ، نہ فتح، نہ احساس، صرف ایک گہرا خالص پیار تھا، جیسے ماں اپنے بھٹکے ہوئے بچے کو نہیں دیکھتی۔ حاجی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو اپنی غلطی تسلیم کر دے اسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہاری نیت صاف ہو گئی، بس یہی کافی ہے۔ طارق سعید کے دل سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ انہوں نے حاجی صاحب کے سامنے بیٹھ کر اپنی ساری پریشانیاں بیان کی۔ حاجی صاحب نے صرف اتنا کہا، دنیا کی فکر چھوڑ دو، اللہ کی طرف رجوع کرو، جو کچھ ہوا اسے اللہ کی طرف سے سمجھو، جو آگے آئے گا اس کے لیے تیار رہو، اللہ پر توکل رکھو۔ طارق سعید نے اپنا رویہ بدل دیا۔ انہوں نے اپنے مقدمات، قرضوں کا سامنا کیا، لیکن اب ان کا مقصد صرف دولت کمانا نہیں رہا۔ انہوں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے حاجی صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا آرام دہ کمرہ مسجد کے احاطے میں بنانے کی پیشکش کی، لیکن حاجی صاحب نے مسکرا کر انکار کر دیا، میرا گھر یہی اچھا ہے، میں آزاد ہوں۔ طارق سعید اب روزانہ مسجد آتے، نماز پڑھتے اور حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے۔ ایک دن طارق سعید نے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنا مطمئن ہیں، میں نے سب کچھ پایا پھر بھی میں خالی تھا، اس کا راز کیا ہے؟ حاجی صاحب نے ایک ٹوٹے ہوئے کپ سے پانی پیا اور کہا، بیٹا راز یہ ہے کہ میں نے ہر چیز کو اپنا نہیں سمجھا، یہ جسم، یہ سانس، یہ روٹی، یہ جگہ، سب رعایت ہے، مالک تو صرف وہی ہے۔ جب تم کسی چیز کو اپنا سمجھو گے اس کے کھونے کا ڈر پیدا ہوگا، ڈر سے بے چینی پیدا ہوگی، بے چینی سے لالچ، غصہ، حسد پیدا ہوگا۔ میں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، وہ جس حال میں رکھے میں اسی پر راضی ہوں، اس لیے مجھے نہ کھونے کا ڈر ہے نہ پانے کی حسرت، بس ایک اطمینان ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ظاہر پرستی کے اندھیروں سے نکال کر باطن کی روشنی عطا فرما، ہمیں دکھاوے کی دنیا سے بچا اور سچائی اور خلوص کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے دلوں سے تکبر، غرور، حسد اور بغض نکال دے، ہمیں عاجزی، انکساری اور دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ عطا فرما۔ اے صبر کرنے والوں کے مددگار، ہمیں ہر آزمائش اور مشکل میں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمارا توکل تجھ پر مضبوط کر، ہمارے دل میں یہ یقین پیدا کر دے کہ تو ہر چیز کا مالک ہے اور تیرے ہر فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ اے غفور الرحیم ہمارے نفس کی اصلاح فرما، ہمارے دل کو صاف کر، ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو موت کے بعد بھی ہمارے کام آئے۔ اے اللہ ہمیں یاد دلاتا رہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔